مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں پر اپنا آپ ظاہر نہ کریں، میل جول میں بھی ان پر اپنے جسم کی بناوٹ یا چیزیں جو چھپانی ہیں نہ دکھائیں، یہودیہ ہو، نصرانیہ ہو، مجوسیہ ہو یا بدھ مذہب کی ہو یا بت پرست ہو۔ ہماری مسلمان عورتوں کے لیے یہ سب اجنبی مردوں کی طرح ہیں، تو ہم اپنی عورتوں کو کیا حکم دیں کہ وہ اپنے بدن ایسی عورتوں کے سامنے نہ کھولیں؟ ہاں، اگر وہ لونڈیاں ہیں یا آپ کے اپنے ایمان والی ہیں تو پھر یہ حکم نہیں۔ اب میں جو معاشرے میں تفصیل ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، باتھنگ سیلون بنے ہوئے ہیں، فلانی جگہ جائیں وہاں اس طرح غسل دیا جاتا ہے، جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، مساج سینٹر بنے ہوئے ہیں، یہ جی بھاپ والا ہے، یہ فلاں والا ہے، وہاں پر کون ہے ان کے سامنے اپنا آپ کھول دینا؟ اور آج کل کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کی تصویریں محفوظ کر لیتے ہیں، کبھی آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے یا دوسروں کو دینے کے لیے یہ حرکتیں عام ہو رہی ہیں۔ دلہنیں بننے کے لیے جو ہماری لڑکیاں چلی جاتی ہیں پارلر میں، ان کے ہاں کیا کیا ہو رہا ہے، جو تفصیل اخبار، ریڈیو اور یہ انٹرنیٹ پر ہے، وہ پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں احتیاط کی بجائے ہم اور زیادہ بے احتیاطی کریں تو اس کے پھر نتائج ہمیں ہی بھگتنے پڑیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ یہ جو منع کیا کافر عورتوں کے سامنے، کیونکہ وہ کافروں کو دوسروں کو بتائیں یا ان کا ذکر ہمارے سامنے آئے تو ایک دوسرے کی پیروی یا نقل کرنے کی کوشش، اور وہی ہو رہا ہے۔ پہلے رسالے چھپتے تھے، ان میں فوٹو چھپتی تھی، اب ٹی وی پر آ جاتا ہے، ادھر دیکھا ان کو لباس اسی طرح کا فوراً بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں، اور اسی طرح کی بناوٹیں اور سارا کچھ اختیار کر کے ہم دین کو اور خدا کے خوف کو بھول جاتے ہیں۔ بدعقیدہ جو بھی ہیں، ہمیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس حوالے سے جس احتیاط کا حکم دیا گیا ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ جو بیوٹی پارلر، مساج سینٹر، عورتوں کے لیے وہاں مرد بھی ہیں اور مردوں کے لیے وہاں عورتیں بھی ہیں۔ دوسری غیر ملکی آپ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کتنی بے احتیاطی کر رہے ہیں؟ اور یہ چیزیں آج کل عام ہو گئی ہیں۔ ہمیں شریعت نے جب بچنے کو کہا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے کہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، جب انہیں مقرر کیا تو فرمایا مسلمان عورتوں کے ساتھ کتابی عورتیں حمام میں ایک جگہ غسل نہ کریں، اکٹھی غسل نہ کریں۔ اور اب سوئمنگ پول میں کیا ہوتا ہے یا ایسی دوسری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ مرد جن کی وہ مالک ہیں، اس لیے کہ عورت غلام اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔ وہ غلام بھلے انفٹ ہو یا پورا مرد ہو، بیماری والا ہو یا صحیح مرد ہو، اسی کو علماء نے بیان کیا۔ غلام عورت کا محرم اس طرح نہیں بن سکتا کہ اس کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہو جائے۔ عورت اگر اس کے پاس غلام ہے، اس کو دیکھنا چاہتی ہے تو شہوت کا خطرہ نہ ہو تو دیکھ سکتی ہے، لیکن ایسے نوکر رکھنا
جن سے خطرہ ہو اور ان کو دیکھنا یا ان کے ساتھ میل جول جائز نہیں ہے۔ اب بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسم میں بناوٹ کا فرق رکھا ہے۔ عورت کو کچھ ایسے اعضاء نمایاں کیے جو اس کا نسوانی پن ہے، عورت کی علامت ہے۔ اس کو کہا گیا کہ یہ تمہارے زینت ہے، جتنی قدرت نے ظاہر کی ہے اتنی اس سے زیادہ اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کن کے سامنے اور کن کے سامنے نہیں وہ تفصیل آپ سن چکے۔ اب اس کے لیے اہتمام کرنا یا اس طرح اس کو نمایاں کرنا جس سے منع کیا گیا ہے، اس کے نتائج خراب ہوں گے۔ ہمارے کچھ لوگ عمر کے ایک حصے میں جا کر کہتے ہیں جی اب نہ کوئی پردہ ہے، نہ اب کوئی حکم ہے، اب وہ عمر گزر گئی۔ بوڑھے کہہ دینا، کمزور کہہ دینا، بیمار کہہ دینا۔ اس میں ممسوخین عربی میں کہا جاتا ہے جن کے اندر ایسی قوت جو شہوت لاتی ہے ختم ہو چکی ہو، یعنی اب ان میں قوت شہوانی نہ ہوتی ہو بلکہ وہ قوت آ جائے جو ان کے منافی ہے، یعنی ان کو عورت کے ساتھ علیحدگی کا خیال بھی نہ آئے، اس حد کو پہنچ گئے ہوں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو، قوت مردانہ قوت اس کو اردو میں آپ لوگ کہتے ہیں، وہ ختم ہو جائے، یعنی اب اس کے اٹھنے کا دوبارہ کوئی چانس، گنجائش نہ ہو، اور یہ خود ہو، یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر ہو گیا اور آپ دوا کھا لیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے، نہیں، یہ ہو گیا، بالکل ایسا ہو گیا، قوت ختم ہو گئی۔ تو ایسے شخص کے ساتھ بھی بوقت ضرورت، بوقت ضرورت، کیوں کہ نگاہوں کے تیر وہ بھی آپ سن چکے، الفاظ کے تیر وہ بھی آپ کو میں بتا چکا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف کوئی عمل ہی کرے، نگاہوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، الفاظ سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ خواجہ سرا، ایک ہوتے ہیں مرد، ایک ہوتی ہیں عورتیں، آپ لوگ ان کو تیسری جنس کہتے ہیں۔ یہ تیسری جنس نہیں ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، علاج نہیں کیا یا نہیں ہو سکا، جن کو آپ مخنث، ہجڑے، خسرے، خواجہ سرا یا خاص لوگ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے، علماء نے بعض نے لکھا ہے کہ ان سے بھی پردہ ہوگا اور بعض نے ان کے بارے میں رعایت دی ہے، بشرطے کہ اس میں وہ چیز کبھی نہ آ سکے، یہ ذہن میں رہے، یہ بیان کیا گیا۔ لیکن مختار مذہب جس کو کہنا چاہیے، اصل یہی ہے کہ ان سے بھی پردہ ہوگا۔ کیوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جسم میں وہ قوت ہو، اس کے علاوہ دوسری حرکتیں ہوتی ہیں، تو بچنا ہے، ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ میں وہ لفظ اردو میں جو آپ کے ہاں بولا جاتا ہے وہ بھی بول دیتا ہوں، خسی کا لفظ کہتے ہیں، خسیے کٹے ہوں، آلائے تناسل نہ ہو، اس کے باوجود میں بتا رہا ہوں، یہ لفظ بھی میں نے بول دیے کہ ان کو اکثر لوگ پسند کرتے ہیں کہ ملازم رکھ لیا جائے گھروں میں۔ اس حوالے سے ہمارے علماء کی یہی تعلیم ہے کہ ان کو گھر کے اندرونی عورتوں کے درمیان کاموں کے لیے رکھنا جائز، اونچی کہہ دیں، نہیں، یہ سن لیں، ہمارے تمام علماء اسلام زیادہ تر یہی کہ عورت، ہاں ویسے ملازم رکھنا وہ کسی کو بھی آپ رکھتے ہیں، لیکن مرد حضرات جو کسی طرح بھی گناہ کا کوئی بھی گنجائش جہاں ہو
وہاں عورتوں کو آپ نے اس سے بچانا ہے اور عورتوں نے خود بھی بچنا۔ اب بچنے کے طریقے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اپنی زینت کو اور اپنی پارسائی کو خود بچائیں، یہ نہیں کہ اس کو خود ہی اشتہار بنا دیں کہ دوسرے کے لیے آپ لپکنے اور اس کو بھڑکانے کے لیے انتظام کریں۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے پرانی باتیں بھی لکھی۔ کچھ لوگوں کے ہاں ملازم رکھے جاتے تھے تو ان کو مردانہ قوت پہلے ان کی ختم کی جاتی تھی کہ رکھنا ہے ان کو، لیکن یہ کہ ان سے اس چیز سے بچ سکیں تو اس کو یعنی ناکارہ بنایا جاتا تھا، خصی کیا جاتا تھا۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں۔ انڈیا میں آپ نے کچھ برسوں پہلے نس بندی کا ذکر سنا ہوگا۔ گورنمنٹ نے نس بندی کروائی تھی تاکہ بچوں کی پیدائش کا سلسلہ رکے۔ تو کچھ لوگ نس بندی کرا لیتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اولاد نہ ہو۔ نس بندی کرانا جائز، اونچی کہہ لیں اور اونچی یاد ہو جائے آپ کو، اور ایسے لوگوں کو اس بنیاد پر گھروں میں رکھنا اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اچھا، کم سن بچے، کوشش ہوتی ہے چھوٹی عمر کے بچے ان کو ہم پڑھاتے نہیں ہیں، گھروں میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر بچوں کے ساتھ بعض مرتبہ گھر والے زیادتی بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی کمزوری ہے جو وہ آپ کے ہاں ملازم ہیں۔ آپ اتنا ہی سوچ لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو ہمیں ان سے بدسلوکی کی کوئی اجازت، گنجائش، اونچی کہیے گا زور سے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا، آپ کی بیٹی ہو بیٹا ہو، کہ ملازم کے ساتھ ترش روئی سے یا اس طرح بات کرنا کہ وہ زر خرید ہیں، اس کی گنجائش نہیں۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی مجبوری لائی ہے آپ کے پاس کہ وہ ملازم ہیں، لیکن آپ ان سے اس طرح بات کریں کہ جیسے آپ جو چاہیں کہہ لیں، جو چاہیں کر لیں۔ بعض گھر والے اجازت دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ملازموں کو مار لیا کرو، اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔ ایسے بچے جن کو عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اب بہت مشکل سے ملیں گے کیونکہ اب پردے کی باتیں کھلے عام ٹی وی پر ہوتی ہیں، اخباروں میں ننگی تصویریں چھپتی ہیں، وہ اشتہار چھپتے ہیں کہ بچے خود بڑوں سے پوچھتے ہیں یہ کس چیز کے لیے کیا ہے، تو بہت مشکل ہو گئی۔ یعنی ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، شہوت کی حد کو نہیں پہنچے، اور ان سے وہ خطرہ نہیں ہے، تو ایسے بچوں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اس میں آپ نے سن لیا۔ طفل عربی میں کہتے ہیں، اردو والے بچہ کہتے ہیں، چائلڈ، جب تک غافل رہے، جب تک، اونچی کہیے گا، 6 سال تک کی عمر پہلے دور میں تھی، اب ہو سکتا ہے اس کو بدلا جائے یا کچھ کہا جائے کہ اس میں اس وقت تک وہ سمجھ اور وہ باتیں نہیں ہوتی، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کسی گھر میں معلوم ہوا کہ ایسے طور طریقے ہیں کہ وہاں کے بچے بڑوں سے زیادہ جاننے والے ہوں بعض مرتبہ، تو وہاں احتیاط کی جائے گی، لیکن یہ قانون آپ کو میں نے بتایا۔ انسان کو، مرد کو کہا گیا ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کو چھپانا چاہیے۔ گھروں میں بعض لوگ مختصر سا لباس پہنتے ہیں تو ان کی اگر وہ حصہ کھلا ہوا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مہذب قوم میں اس کے بے پردہ ہونے کو باعث شرم سمجھا جائے، مگر ہمارے ہاں اب بے پردگی پر شرم نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ اس پر ایوارڈ دیتے ہیں، اس کو باقاعدہ کوئی
حیثیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام واضح کرتا ہے کہ شرم اور حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ عورت چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز اونچی۔ عورا کا لفظ یعنی اس سے آنکھیں چراؤ، بجائے اس کے کہ آنکھ ٹکا کے دیکھو، آنکھیں چرانی چاہیے۔ اب بہت سے لوگوں میں جو زیادہ اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، سویلائزڈ کہتے ہیں، ماڈرن کہتے ہیں، بلکہ زمانے کے ساتھ چلنے والے یہ لوگ جو ان کی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے ہاں یہ برائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو عیب سمجھتے نہیں، بے پردگی کو، بے حیائی کو وہ عیب نہیں سمجھتے بلکہ آزادی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بچہ بالغ ہو جائے اور وہ بھلے بدصورت ہو، کہتے ہیں جی اس کی تو شکل ہی ایسی، اس کو کون دیکھے گا، لیکن وہ ہے تو بالغ، اس میں شہوت تو ہو سکتی ہے، تو وہ اس کی صرف کم روح ہونا کہ اس کے چہرے میں خوبصورتی نہیں ہے تو اس سے بے پردگی کی گنجائش نہیں نکالی جائے گی، وہ مردوں کے ہی حکم میں ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ اسی طرح ایسی باندی رکھ لینا کہ وہ عجیب بدصورت ہے، کالی کلوٹی ہے، مگر ہے تو عورت، اس کے پاس وہ اعضاء تو ہیں، تو اس کو یہ مرد کہے کہ نہیں میرے لیے وہ اس کو دیکھنا جائز ہوگا، تو ایسی گنجائش اونچی کہیے گا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حوالے سے بڑی روایتیں، حکایتیں، واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تفصیل سناؤں تو آپ پریشان ہو جائیں۔